ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یوں تو زندگی کے ہر کام میں اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آدمی بغیر کوشش کے اور جدوجہد کے اور ایفرٹ کے اور اسٹرگل کے اور اسٹرائف کے کہیں پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن کسی بابے کو پانا یا کسی روحانی شخصیت کو پانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مزے سے پلنگ میں بیٹھے حقہ پیتے رہیں اور کوئی بابا چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ محنت، کچھ کوشش کرنی پڑے گی اور کچھ آرزو رکھنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو کنوکشن، ایک تمنا رکھنی پڑے گی۔ تمنا ہو تو پھر پھول کھلتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اشفاق صاحب کی بابے کا ٹیلی فون نمبر بتائیں تھا یا اس کا موبائل ہمیں دے دیں۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، ان کے پاس تو موبائل ٹیلی نہ ان کا کوئی پوسٹل ایڈریس ہوتا۔ یہ تو آپ حیران ہوں گے جب بہت دور آگے نکل جائیں گے کہ یہ اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر سامنے آ جاتا ہے اور آپ کو اندر کی باتیں بتاتا ہے اور اندر ہی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور انسان کے دل میں، ذہن میں، روح میں یہ آرزو ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ضرور ملوں جو ہر حال میں اور ہر رنگ میں مجھ سے بہتر ہو اور عرفہ ہو۔ پھر انسان کے ذہن میں یہ آرزو پیدا ہونے لگتی ہے کہ جیسے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں میں بھی میک اپ کروں، لیکن اندر کا میک اپ، باہر کا میک اپ بھی ہونا چاہیے، لپسٹک، نیل پالش، ریولون، وہ کیا نہیں ہوتا، مسکارا وغیرہ وغیرہ، وہ ٹھیک ہے لگائیں، بسم اللہ، اسی لیے بندہ لگاتا ہے کہ اچھا لگے۔ تو ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ اس کو اپنا اندر اچھا نہیں لگتا اور اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنا اندر کا میک اپ کر کے تو پھر کسی مقام پر پہنچوں اور پھر ساز رکھوں، پھر تعلق رکھوں ایک ایسی روح کے ساتھ جو بہت عرفہ اور اعلیٰ۔ ہمارے یہاں قریب ہی ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اسے بٹھنڈا کہتے ہیں، اور بٹھنڈا بڑا مشہور شہر ہے کیونکہ یہ ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ تقریباً جتنی بھی گاڑیاں انڈیا میں چلتی ہیں اس ناردرن علاقے، وہ سب بٹھنڈے سے ہوتی ہوئی ہیں۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس محاورے کو بھی جانتے ہوں گے کہ اس نے بی اے وایا بٹھنڈا کیا ہے۔ کئیوں کو پتہ ہوگا یہ اب جو میری عمر، اس لیے کہ وہ آسان بی اے ہوتا تھا، کوئی منشی فاضل، ادیب فاضل کر کے صرف انگریزی کا امتحان دے، ایک لولا لنگڑا بی اے اس کی سند مل جائے۔ تو اس اعتبار سے بٹھنڈا بہت مشہور ہے، لیکن میری نگاہوں میں اس شہر کا رتبہ ان ساری چیزوں سے بلند ہے۔ کسی زمانے میں اسی بٹھنڈے میں ریت کے میدان میں یہ ٹیلا علاقہ ہے، شام کو نوجوان اکٹھے ہوتے تھے اور اپنی اس زمانے کی بہت دیر کی بات کر رہا ہوں، کھیلیں کھیلتے تھے اور لٹھ گھماتے تھے، کھیتی کرتے تھے، گتکا کھیلتے تھے، اپنا بلم پیچدار جو لگتی ہے ڈانگ کے ساتھ اس پہ کھیل کرتے تھے، اور تھک ہار کے ایسی جوان کھیلیں اور کڑیل کھیلیں کھیل کے جب وہ تھک جائے تو پھر چاندنی رات میں اسی ریت پر بیٹھ کر کہانیاں کہتے۔ تو ایک دفعہ کہانیاں کہتے کہتے ایک کسی نوجوان لڑکے نے یہ ذکر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس دھرتی پر ایک اوتار آیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اوتار کہاں ہے، لیکن میرے باپو کہتے تھے کہ ایک اوتار آیا ہے دور کسی علاقے میں۔ تو ایک ان کا ساتھی تھا رتن ناتھ، اس نے کہا تجھے جگہ کا پتہ نہیں؟ اس نے کہا جگہ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ بات دنیا والے جان گئے کہ اوتار تشریف لایا اس دھرتی پر۔ اس کے دل میں اب یہ خود بد شروع ہو گئی کہ یہ کون سا علاقہ ہے
اور کدھر جو ہے یہ اتارا ہے، اور میری زندگی میں یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی، کتنا لکی آدمی تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اوتار تشریف لایا ہے اور اس سے ملا نہ جائے، یہ تو پھر بہت زیادہ ایک کمزوری اور نامرادی کی بات۔ چنانچہ اس نے سے پتہ لیا تو بڑے بزرگوں نے بتایا کہ وہ عرب میں آیا ہے اور عرب یہاں سے بہت دور ہے۔ تو وہ رات کو لیٹ کے سوچنے لگا کہ بندہ عرب نہیں جا سکتا، اب نیند تو اس کے پاس ہے نہیں۔ چنانچہ اس کا تہیہ جو تھا، جس کا میں ذکر کر، پکا ہو گیا اور پختہ ہو گیا۔ اس نے بات ہی نہیں کی، اس نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا ریڈیو پر، کوئی کتاب رسالہ نہیں پڑھا، بلکہ اپنے دل کے اندر اس دیوتا کا روپ اتار لیا کہ میں نے اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں اور میں نے یہ لکی آدمی بننا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ڈانگ لی بڑی مضبوط موٹی، اس کو تیل پلایا، اس کو کوکے لگائے، اس کے آخر پہ پریری چلا کے بلم جو برتی ہوتی ہے جاندار خوفناک مخاط بچنے کے لیے، اپنا تھیلا لیا، 2 جوتے موٹی کھال کے اور موٹے تلے کے بنائے اور کندھے پہ ڈانگ رکھ کے وہ چل پڑا اور چلتا گیا خواتین حضرات، چلتا گیا، راستہ پوچھتا گیا اور لوگ اسے بتاتے گئے۔ کئیوں نے اسے مہمان بھی رکھا ہوگا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی ہسٹری معلوم نہیں بلے، اور کس راستے سے، غالباً ایران ہی کے راستے سے گیا۔ تو وہ چلتا چلتا مہینوں کی منزلیں ہفتوں میں طے کرتا ہوا مکہ شریف پہنچا، اور اپنی بولی میں وہ تڑپتا پھرتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک اوتار آیا ہے۔ اب کچھ بعد اس کی بات کو لفظی طور پر تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کی تڑپ سے اندازہ ضرور لگاتے تھے۔ تو ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے آگے تشریف لے جا چکے ہیں اور اس شہر کا نام مدینہ ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اتنے ہزاروں میل کا سفر کیا ہے، یہ مدینہ کون سا دور ہے، یہ 600 کلومیٹر میں یہ بھی کر لوں۔ چنانچہ وہ پھر چل پڑا اور آخر کار مدینہ پہنچا۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں اور کہیں بھی اس کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ نہیں آتا جو میں عرض کروں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں ایک طرح لکھا ہے کہ بابا رتن ہندی، وہاں پہ ہندی پڑھ گیا نا، رتن ہندی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا بنا اس کا اور کیا ہوا۔ چنانچہ رتن ہندی گمان غالب ہے اور عقل کہتی ہے اور اندازے سے ہم یقین تک منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف میں حضور کی خدمت میں رہا اور حضور کے پسندیدہ لوگوں میں۔ اب وہ کس زبان میں ان سے بات کرتے ہوں گے، کیسے کمیونیکیٹ، یہ راستے بھی بڑی آسانی سے کھل گئے ہیں، اور وہ کس طرح سے مدینہ شریف میں زندگی بسر کرتا ہوگا، کہاں رہتا ہوگا، اس کا کچھ ہمیں تفصیل نہیں ملتی، لیکن وہ رہتا وہیں، اور وہ کب تک وہاں رہا اس کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طلب تھی اور اس کی خوش قسمتی، اور خوش قسمتی ہمیشہ طلب کے واسطے سے پیدا ہو۔ اگر آپ کی طلب نہ ہو تو خوش قسمتی خود ظاہر نہیں جاتی کہ وہ اتنے معزز میزبان کا مہمان ٹھہرا اور وہاں رہا۔ آپ کو یاد ہوگا مدینہ شریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کی لڑکیوں نے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دف پر گانا شروع کر دیا تھا، علینا بدر علینا، کہ چاند کدھر سے چڑھا، خوش قسمت لوگ تھے اور روشنی ہو گئی ہے میرے جسد میں۔ تو خواتین و حضرات، میں سوچتا ہوں ایک فکشن رائٹر کے حوالے سے
کہ اس وقت کوئی ایسا محکمہ پبلک سروس مشن کا تو نہیں ہوگا نا، اس وقت کوئی فوک لور کا ادارہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت کوئی پبلک ریلیشن کا ایسا وقت نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کو کہا کہ اتنے بجے تم پیلے پہ چڑھ کے گانا گاؤ، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی خوش نصیب لڑکی ہوگی، میں ایک رائٹر کے طور پہ سوچ، جس نے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر سنا ہوگا رات کو برتن مانجتے ہوئے یا لکڑیاں بجھاتے ہوئے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، اور اندازہ ہے کہ عنقریب پہنچ جائیں گے، اور اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی ہوگی، ظاہر ہے جب ملتی ہیں سہیلیاں تو ایسے یقیناً بات کی ہوگی، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساری کھڑی ہو کے دف بجائیں گے، گیت گائیں گے۔ اب جب ان کے آنے کا وقت قریب آیا ہوگا تو کس